پھر اس لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ کب ہوتی ہے بہت اختلاف ہے علماء کا، اور اکثر حضرات نے دلائل کے ساتھ اسے ذکر کیا، یہاں تک کہ 46 اقوال تو وہ ہیں جنہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لائے ہیں۔ 46 اقوال گنے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ مختلف بزرگوں سے مختلف اس کی چیزیں منقول ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 17ویں رات بدر والی رات لیلۃ القدر ہے، اور وہ کہتے تھے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وہ رات جس میں ہم نے فیصلہ کر دیا تھا مسلمانوں کے غلبے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی رات تھی جو فیصلے والی رات تھی، یعنی 17ویں رات۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ 24ویں شب ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے 25ویں ہے، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ یہ 29ویں شب ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا گروہ اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 27ویں شب ہے، اور اس پہ بعض حنفی فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ عوام کے لیے بس یہی بات ہے کہ وہ کوئی رات بھی عبادت سے خالی نہ رکھیں، لیکن 27ویں کو زیادہ عبادت کریں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس شخص نے تمام سال تہجد پڑھی اس کو لیلۃ القدر کہیں نہ کہیں ملی جائے گی۔ یا تو وہ اس لیے فرماتے تھے کہ لوگ واقعی سارا سال خدا کی عبادت کرتے رہیں، اور یا یہ کہ حضرت کا خیال تھا کہ سال میں وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور ان کے اس قول کی تائید حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے بھی ہوتی ہے جو فتوحات مکیہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے شب قدر کی جہاں بحث کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے اسے سارے سال میں دیکھا ہے، شعبان میں بھی دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ربیع الاول میں بھی دیکھا ہے، اور رمضان میں بھی دیکھا ہے، اور اکثر رمضان میں مجھے یہ رات ملی، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی میں نے دیکھا، اور لکھا ہے انہوں نے کہ ایک دفعہ رمضان کے درمیان کے عشرے میں نے دیکھا۔ پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے جفت راتوں میں بھی دیکھا ہے، طاق راتوں میں بھی دیکھا ہے، سو مجھے یقین ہے کہ سارے سال میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان حضرات نے لکھی ہیں، مگر اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک علامت بھی بتائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے صبح، وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسے جیسے سمجھ لیجئے ایک تھال جیسے ہوتا ہے، جیسے پلیٹ ہوتی ہے، جیسے پرچ ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، بس اس طرح تشت ہوتا ہے جیسے، ایسے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور غالباً حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسی ہے، بہرحال مسلم میں یہ روایت ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے کچھ آنکھ دی ہے وہ اس رات کی برکات کو دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ نے جن لوگوں کو زندہ دل عنایت فرمایا ہے وہ اس رات کی برکات کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکم شریعت کا وہ کتاب و سنت سے ہی ثابت ہوتا ہے، وہ کسی بزرگ کے کشف اور کرامتوں اور ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوا کرتے، اصل میں تو وہ ثابت ہوتے ہیں کتاب سے، سنت سے، اجتہاد مجتہدین کا، قیاس، اجماع، ان چیزوں سے ثابت ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو کبھی کبھی آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کشف میں یہ دیکھا یا یہ لکھا،
اصول، قاعدے اور ضابطے کی بات یہ یاد رکھیے، وہ صرف تائید کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے ایک شاہد، اس کا ایک گواہی اس کی یہاں سے بھی مل جاتی ہے، وگرنہ ان بزرگوں کے کلام، ان کے واقعات، ان کے مکشوفات سے ہرگز شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے کہ سارا سال میں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد فرمانا یہ تو اصل ہے، کیونکہ ممکن ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ممکن ہے انہوں نے اجتہاد سے ہی کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہو، یعنی مختلف احادیث کے پیش نظر حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہو۔ اور اس کے بعد جو ذکر کیا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے یہ کچھ لکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لیلۃ القدر فلاں مہینے میں بھی اور فلاں مہینے میں بھی، تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا حضرت کے بعد اس کے شواہد کے درجے میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف سے کوئی حکم ثابت ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اللہ کے قرب کا بڑے سے بڑا درجہ پالے اور صدیقیت جو انتہائی مقام ہے اس تک بھی کیوں نہ پہنچ جائے، نبوت کی راہ، اور نبوت بہت بلند و بالا مقام ہے، نبوت بہت بڑی چیز ہے، اور احکامات وہاں سے ثابت ہوا کرتے ہیں، باقی لوگوں سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جد و جہد کریں، لوگ محنت کریں، اور لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں جاگنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرے کی راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگا دیتے تھے تاکہ وہ لوگ نوافل پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مشکات شریف وغیرہ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی بہت زیادہ تیاری کرتے تھے عبادت کے لیے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگا دیتے تھے۔ اور ترمذی میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی باقی زندگی کے دنوں سے زیادہ مجاہدہ اور عبادت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور یہ حدیث بھی مسلم میں، ترمذی وغیرہ میں آئی ہے۔ اور اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت جو بہت جگہ پر آئی ہے، نسائی وغیرہ میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ ثواب اللہ سے مانگا، ثواب کی نیت سے عبادت کی، تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ عنہ اس روایت میں یہ اضافہ بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آئندہ زمانے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو لیلۃ القدر اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو اس میں قیام کا، اللہ سے دعا مانگنے کا، صدقہ و خیرات کا یا نیکی کے کاموں کا موقع ملے ایک، اور پھر اللہ اسے قبول بھی فرما لے، تو اس انسان کی زندگی کے شاید اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، سوائے اس چیز کے کہ حقوق العباد وہ اسے بہرحال پورے کرنے ہیں، اور شریعت نے جن چیزوں کی قضا اس کے ذمے رکھی ہے وہ معاف نہیں ہوتی، جیسے نمازوں کا قضا پڑھنا، اور جیسے حج اگر کسی انسان پر فرض ہے نہیں کیا تو اسے کرنا۔ اور سب سے اچھا کام تو یہ ہے کہ تمام رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، نماز، تلاوت، حدیث پڑھنا پڑھانا، اور تسبیح اور اللہ کا ذکر اور درود شریف اس میں گزارے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر دونوں نمازیں وہ جماعت سے پڑھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے
کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات کی عبادت کر لی، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اس نے گویا تمام رات کو عبادت کر لی۔ تو اس لیے کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ اور اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس دن میں اس کے اثرات آتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ہاں سے کسی مرتبے اور مقام کے اہل ہوتے ہیں، خدا اس رات کو انہیں وہ مقام اور مرتبہ بھی عنایت فرماتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خالصتاً اللہ کی مشیت پر مبنی ہیں، اور وہ مالک مختار ہے، جو چاہے سو کرے۔